اچھا، حاملہ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت زیادہ چیز پیش آتی ہے. تو دیکھیے پہلا والا اصول، ابھی آگے کچھ نہ پڑھیں آپ، صرف پہلی لائن اس کے اندر پڑھیں کہ اگر روزہ رکھنا اس کے اور اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے. یہ پہلا اصول. اس میں کسی احتمالی ویک سا جو ایک احتمال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ اس کو اسلام نے اس کو بالکل قابل اعتنا نہیں. وہ آپ نے سن لیا کہ ایسا کہ عقلاء کے نزدیک یہ بات ہو کہ نہیں بہت شدید نقصان اس سے ہوگا. تو مثلا اگر جو حاملہ عورت ہے اگر وہ اپنے غذا کا اچھا خیال کر لے، بھائی دیکھیے عام طور پر کتنی پانی کی اس کے اندر کم، عام طور پر خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح، اب تو لائف سٹائل یہ ہو گیا کہ رات کو پوری رات جاگتے ہیں، صبح سوتی ہیں اور اس کے بعد 3-4 بجے تک سو کر اٹھ رہے ہیں، تو اس کے بعد 2-3-4 جو ہے صرف گھنٹے سے گزارنا، ایسا کون سی اس میں قباحت لازم آ رہی ہے کہ اتنا نقصان ہوا چلا جا رہا ہے کہ جس سے روزہ چھوڑا جائے. غذا کا انسان اپنا خیال کر لے، سحر و افطار کے درمیان پانی کی اتنی مقدار اپنے اندر اسٹور کر لے جس طریقے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فوائد ہوں گے. بلکہ اس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے کہ روح ایمان اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. جو بھی کوئی بلا عذر شرعی اس طرح سے روزہ چھوڑتا ہے تو وہ بچہ روزہ خوری کا، اور ولادت کے بعد جو مائیں جو ہے عام طور پہ 40 دن تک غسل کیے بغیر اور نمازیں چھوڑتی ہیں اپنی، تو وہ روزہ خوری کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے، اور کتنی ساری اس طرح کی قباحتیں. تو وہ اس کے اندر ایک روحانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اس بچے میں کہ ساری زندگی وہ بیچارہ لڑتے جھگڑتے ہی اپنے آپ سے گزارتا رہتا ہے. کمزوری آ گئی، جس طریقے سے ایک بچہ جو ابتدائی طور پر کمزور یا ایسی کوئی خرابی پیدائشی لاحق ہوتی تو ساری زندگی اس کو لڑتے ہوئے گزارنا پڑتی. تو اسی طریقے سے وہ روحانی کمزوری لے کر پیدا ہوگا. تو خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر وہ ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان کا باعث نہیں بن رہا ہے تو واجب ہے کہ روزہ رکھیں، اپنے غذا وغیرہ کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ اچھا فدیے کے اعتبار سے اچھا اب 2 مسئلے بنتے ہیں. پہلے ہم سب سے نیچے والے پیراگراف پہ اب آ جاتے ہیں. اگر حمل پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے کے آخر تک کا ہے تو اس کو اسلام یعنی یہ اس کی ڈیلیوری ابھی بہت اس کو سمجھتا ہے کہ ابھی دور ہے اور وہ فدیے والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آتا. اس میں اس کا وہی حکم ہوگا کہ عام طور پر جو ایک بیمار کا شدید نقصان بیماری کی وجہ سے پہنچنے کا جو احتمال ہوتا ہے وہ والا حکم ہوگا اس کا. یعنی اگر بچہ جو ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک کا ہے، 7 مہینے کے آخر تک، اس دوران اگر اتنا قوی اس کا امکان ہو جائے کہ اس کو شدید نقصان اس عورت کو ہوگا یا اس کے بچے کو ہوگا تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد رمضان اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے، کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں دینا. یہ ایک فرق ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بس حاملہ روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دے دے، نہیں، 2 فرق ہے. ہاں البتہ اگر حمل 8ویں یا 9ویں مہینے میں اور اس سے آگے کے لیے ہو، آگے کا ہو، اور اسے خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی. اور بلکہ نقصان کے شدید خوف میں تو روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. شدید خوف، عقلی شدید خوف اگر ہو، کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہے، کوئی ایسی کمی ہوئی جا رہی ہے، بچے کی گروتھ ریٹارڈیشن ایسی ہو رہی ہے، اس کا کاز مثلا یہی ہے کہ اگر اس نے اپنی غذا اور یہ سب کا خیال نہیں کیا پانی وغیرہ کا تو بچے کو اور نقصان پہنچے گا، تو ٹھیک ہے پھر یہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا فدیہ دے دے. یعنی 3 پاؤ کھانا، آٹا یا بھی بہت سی اور چیزیں بھی ہیں وہ کسی مستحق کو کفارے کے طور پر دے. یعنی اس میں 3 ایک لحاظ سے مسئلے کے شقیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ رکھ سکتی ہے روزے اور کمزوری ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے سن لیا کہ شدید کمزوری بھی روزہ چھوڑنے کا باعث نہیں بنتی. نقصان، شدید نقصان جس کی عقلی کوئی توجیہ ہو، عقل کہہ رہی ہو کہ اسے لازمی روزہ چھوڑنا چاہیے، تو پھر اگر پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے تک کا معاملہ ہے تو پھر وہ شدید نقصان کے خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی اور بعد رمضان قضا کرے گی، کفارہ اور فدیہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں. اور 8ویں مہینے کے بعد سے لے کر ڈیلیوری تک کے ٹائم میں اگر کبھی کوئی ایسا کوئی خوف اس کو درپیش ہوتا ہے تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اور فرق یہ ہوگا کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فدیہ بھی دینا پڑے گا. جو حاملہ عورتیں جب روزہ چھوڑتی، لوگ فقط ایک ہی مسئلہ اس میں سمجھتے ہیں کہ بس فدیہ دینا ہے اس کو، روزہ حاملہ ہے تو روزہ چھوڑے گی اور فدیہ دے دے گی.
نہیں ایسا نہیں، اس کے اندر یہ شقیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کب ایسا کیا جاتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.